ٹاپک ہے تعلیم کی ضرورت اور اہمیت. صحیح ہے. لاسٹ ہم نے کیا کیا؟ تعلیم کے قدیم تصورات اور جدید تصورات. اب جب ہم نے یہ سیکھ لیا تو ہم اکثر یہ کویشچن آتا ہے کہ تعلیم کیوں حاصل کریں، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، نیڈ کیا ہے. تو آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ضرورت ہے تعلیم حاصل کرنے کی؟ کوئی ضرورت ہے؟ شعور پیدا ہوتا ہے. کیوں تعلیم کیوں حاصل کریں؟ سماج میں، معاشرے میں بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کیسے آپ معاشرے میں کرتے ہیں، اس کا ادب آتا ہے. صحیح بات ہے. ایک آپ نسل کی نشو نما کرتے ہیں. آپ کے بعد جو جنریشن آئے گی، صحیح ہے، اپنے بچے، دوسروں کے بچے، یا جو بھی آنے والی نسل ہے، اس کے لیے بھی آپ جو ہیں وہ ان کے لیے کنٹریبیوشن بنتے ہیں، ان کے لیے ایسٹ بنتے ہیں، ایسٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اور کیا ہماری ایسی نیڈز ہے جس کے لیے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ جاب. اوکے. اکنامیکل نیڈز ہیں. صحیح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی پر محتاج نہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا جو بھی خرچ ہے یا ہم اپنا سب کچھ خود اٹھا سکیں، سیلف ڈیپینڈنٹ بن جائیں. تو اس کے لیے بھی ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کام کو سیکھیں. صحیح ہے. اسی طرح آپ کی کتاب کے پیج نمبر 12، 13، 14 اینڈ 15 پر یہ ٹاپک آپ کو پڑھایا گیا ہے. ایک طرح سے اس کے بارے میں ڈیٹیلز دی گئی ہیں. اس کو تو آپ خود ریڈ کریں گے. اس کی مین چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی یہ پڑھا تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی. صحیح ہے. ہم میں ساری وہی خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک جانور میں یا حیوان میں. ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں جو ایکسکریشن کا، جیسے جو سارے جو مسز وہ ہے نا 7 کیریکٹرسٹکس ہیں مسز بین کی، تو وہ آپ کے پاس ساری وہی کیریکٹرسٹک آپ کے پاس بھی ہیں. آپ کو صرف وہی حیوانی یا جانور والی خصوصیات پر آپ کا انحصار ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ بڑھتے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خصوصیات یا جو بھی چیزیں ہیں یہ تو سیکنڈری ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بہتر خصوصیت دی ہے. وہ کیا خصوصیت ہے؟ آپ میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ کیا کر سکتے ہیں آپ جو جانور نہیں کر سکتا؟ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، چیزوں کو اینالائز کر سکتے ہیں. جانور یہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بول سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں بولنے کی ایک خصوصیت دی. ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم محسوس اچھا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا جو جانور نہیں کر سکتے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ کیوں ہمیں پیدا کیا جا رہا ہے، انسان کو کیوں بنایا. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک بہت مشہور شعر جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. کرو بیاں مطلب فرشتے بھی طاعت کرتے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے. تو ہمیں صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ بھئی بیٹھو مصلی بچھا کر اور میری حمد و ثنا کرتے رہو. ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ درد دل کے واسطے، مطلب ہم اپنے ہی جیسے آدمیوں، انسانوں کا سہارا بن سکیں، ہم ان کے کچھ کام آ سکیں. جو بولنے کی طاقت دی، تو جتنے پیغمبر بھیجے ان کا کام کیا تھا؟ غلط راستے پہ لوگ چل رہے تھے، ان کو سیدھے راستے پہ، ہدایت پہ لے کے آنا، ان کو صحیح بات سکھانا، سچی بات سکھانا، اچھی بات سکھانا، تو ان کا بھلا کرنا نا، تاکہ وہ غلط راستے پہ نہیں جائے. تو ہمارے پاس تعلیم جو ہے وہ ایک ایسا پیشہ ہے یا ایسی چیز ہے جو پیغمبروں کا پیشہ ہے. صحیح ہے. تو تعلیم حاصل کرنا پہلی بات عبادت ہے.
اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایک عبادت کا کام کریں. دوسری بات یہ اس کی امپورٹنس ہوگی کہ آپ تعلیم حاصل کریں, آپ عبادت کریں, عبادت کے زمرے میں آئے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کوئی قرآن نہیں پڑھ رہے, آپ نماز نہیں پڑھ رہے, لیکن یہ آپ کا ٹائم, یہ آپ کی ایفرٹ جو آپ نے یہاں تک آنے میں لگائی. بارش ہو رہی ہے, مشکل ہے آنا, لیکن میں صبح اپنی نیند چھوڑ کے, اپنا بستر چھوڑ کے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں. اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے تو آپ کا ہر قدم ایک عبادت بن جاتا ہے. میں اپنے گھر سے نکلی کہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو میرا ویٹ کر رہے ہوں گے انہیں پڑھانا ہے, تو میرے لیے یہ عین عبادت بن گئی. تو دینا یا لینا, تعلیم دینا یا تعلیم کو لینا, دونوں چیزیں جو ہیں وہ عبادت کے زمرے میں آ گئی, ایک امپورٹنس ہو گئی. تعلیم نے آپ کو کیا بنایا؟ آدمی سے انسان بنایا. جو وحشیت, جو حیوانیت آپ کے اندر تھی, وہ آپ کی تعلیم نے ختم کر دی. ریسنٹلی آپ نے ایک کیس سنا ہے کہ 12 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اسے مار کے ڈال دیا جاتا ہے. سنا ہوگا نا نیوز پر, ٹھیک ہے, میڈیا پہ آپ نے دیکھا. اب اس میں اس بندے کی جو وحشیت ہے, جو حیوانیت ہے, وہ کیا آپ کو سکھاتی ہے؟ آپ اس کا اگر انالیسس کریں تو آپ کو لگتا ہے یہ تعلیم یافتہ ہوگا, اس کو دین کا علم ہوگا, اس کو دنیا کا علم ہوگا. اس نے صرف حیوان والا کام کیا, یہ انسان کے لیول پہ پہنچا ہی نہیں. ہر کوئی آدمی ہے نا, ہر کسی کے پاس جو ہے وہ سارے آرگنز ہیں, لیکن ان آرگنز کو یوز کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو تعلیم سکھاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے جو کام کیا وہ بتا رہا ہے کہ یہ تعلیم سے بیکار, مطلب تعلیم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا, کچھ واسطہ نہیں تھا, اس کو کوئی شعور نہیں تھا, اس کو کچھ سمجھ نہیں تھی. اور تعلیم صرف کوئی دنیاوی تعلیم کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر دینی تعلیم کی بھی بات ہو رہی ہے, دونوں تعلیم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک سب سے بڑی امپورٹنس جو تعلیم کی ہے وہ آپ کو آدمی سے انسان کا سفر. صحیح ہے, ہم صرف ایک جانور کی زندگی نہ گزاریں, کھاؤ, کھجاؤ, بتی بجاؤ, سو جاؤ, ایک مشہور انڈین فلم کا ڈائلاگ ہے. صحیح ہے, ہم وہ نہ کریں, ہم جانور نہ بنیں, ہم اپنے آپ کو انسان کی کیٹیگری میں لائیں. تو اگر ہم پہلی چیز دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے, یا آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جیسے جو بھی کرا لو, ہاں اٹھ گئے تو اٹھ گئے, کھا لیا تو کھا لیا؟ نہیں, آپ کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہے کہ مجھے یہ کام یہ اس وقت کرنا ہے, مجھے اب میرے مقاصد ہیں, مجھے یہ بننا ہے, میرا یہ ڈریم ہے, میرا یہ خواب ہے, مجھے تو یہ بننا ہے, مجھے اس کے لیے محنت کرنی ہے. صحیح ہے, تو آپ کی زندگی کا ایک مقصد جو آپ کے سامنے آتا ہے, آپ کس طرح اپنی حیوانی جبلتوں کو, جبلتیں ہم نے پڑھی تھی فرسٹ ایئر میں, ان کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں. بہت غصہ آ رہا ہے, دل چاہ رہا ہے منہ توڑ دو, ارے کیا آپ منہ توڑیں گے؟ نہیں, آپ اس جبلت کو کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے, ساری جبلتوں کو آپ کو ایک کنٹرول سکھاتا ہے. حیاتیاتی اور نفسیاتی تقاضوں کی تسکین, آپ کے بہت سارے ایسے حیاتیاتی تقاضے ہیں, مطلب بایولوجیکل نیڈس ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو کرنی ہے, لیکن وہ فلفل کرنے کے لیے, اور سائیکولوجیکل نیڈس بھی ہیں, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سراہا جائے. نیڈ آف پاور, جو ہم یہ کمیٹی بنا رہے ہیں, یہ سوسائٹی بنا رہے ہیں, یہ آپ کی کون سی نیڈ کو سیٹسفائی کرے؟ نیڈ آف پاور, پاور کی نیڈ کو, کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ کنٹرول آئے گا, آپ کچھ کر سکتے ہیں. جب آپ اس کمیٹی کا حصہ بنیں گے, نیڈ آف ایفیلیشن, آپ کی ایفیلیشن کالج کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, ہم ایک بانڈنگ بنانا چاہتے ہیں, ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں. انسان ہمیشہ ڈھونڈتا ہے, یار تم میری دوست بنو گی, تم میرے ساتھ جو ہے وہ بیٹھو گی, تم میرے ساتھ کھیلو گی. بچے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے, وہ اپنی ایفیلیشن, اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ گروپس بنا کے رہنا چاہتے ہیں, اکیلے کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا. تو یہ ہماری نیڈ ہے. تو تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح, کون سی غذا کھائیں, کیسا لباس پہنیں, کہاں رہیں, کس طرح رہیں. اگر آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, کتنی لائٹ میں کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہے لائٹ ایڈجسٹمنٹ, تو آپ کو تعلیم نے سکھایا کہ اگر آپ نے اس کو لائٹ کو ایڈجسٹ نہیں کیا تو آپ کی آنکھوں سے وائٹامن ڈی
وہ کھینچتی رہے گی، آپ کی بینائی کم ہوتی رہے گی. یہ آپ کو تعلیم نے سکھایا. تو وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کا جو آپ کا یوز ہے وہ آپ کو سکھائیں گے. یہ آپ کے حیاتیاتی تقاضے ہیں. فرد کی صلاحیتوں کی ترقی. اگر آپ میں جو پوشیدہ صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، آپ اس میں چاہتے ہیں کہ بہتری لائیں. میں بہت اچھی سنگر ہوں، آپ کو تعلیم تربیت کے ذریعے سنگنگ اور اچھی سیکھ سکتی ہیں. آپ بہت اچھی رائٹنگ کرتی ہیں، آپ کیلیگرافر بن سکتی ہیں، آپ ایک پینٹر بن سکتی ہیں، آپ ایک آرٹسٹ بن سکتی ہیں. تو تعلیم میں آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکال کے چیک کیا جاتا ہے، اور جس صلاحیت میں آپ اچھے ہیں، آپ اسپورٹس میں بہت اچھے ہیں، آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو تعلیم سکھائے گی. کائنات کی تسخیر. اس کائنات میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، ہمارے لیے کتنے منرلز، ہمارے لیے کتنی چیزیں ہیں، ذخیرے ہیں، کس طرح پتہ چلا، کیسے ہوئی مائننگ. تعلیم نے سکھایا بھائی اس کو کھودو، اس کے اندر سے پیٹرول نکلے گا، پیٹرول ڈالو اپنی گاڑی میں اور تمہیں اتنا چلنا نہیں پڑے گا. صحیح ہے. پھر بولا اچھا یہ برڈ تو اڑتے ہیں، یہ سارے پرندے بھی تو اڑ سکتے ہیں، تو ایسا ہی کچھ میں بھی بنا لوں تاکہ مجھے بھی چلنا نہ پڑے، نہ گاڑی چلانی پڑے، میں اڑ کے پہنچ جاؤں، جلدی پہنچ جاؤں. تو ایروپلین کی ایجاد ہوئی. ٹھیک ہے. روشنی، آپ بلب یوز کر رہے ہیں، بلب کی ایجاد ہوئی. تو یہ سارا آپ نے جو کائنات کو مسخر کیا، آپ نے کائنات مطلب اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں سے آپ نے رستے بنائے، ٹنلز بنائے. انسان نے کیسے بنایا؟ تعلیم کے ذریعے. ٹھیک ہے. ماحول پر دسترس حاصل ہوتی ہے. جیسا بھی آپ کا ماحول ہے، گھر کا، محلے کا، علاقے کا، آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جن کو میں اڈیپٹ کر لوں، مطلب ان جیسی میں بن جاؤں، اور کچھ ایسے ہیں جو یہ میرے جیسے بن جائیں. تو ماحول کو سمجھ کر اس پر دسترس حاصل کرنے کے لیے آپ کو کون سکھاتا ہے؟ تعلیم سکھاتا ہے. کہ پہلے آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ کا ماحول کیسا ہے. ایک لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ اس ماحول کو سمجھتی ہے، یہاں پر کیسا ماحول ہے، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں. اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی شادی سکسیزفل رہے گی، کیونکہ اس میں یہ کوالٹی ہوگی کہ وہ چیزوں کو، ماحول کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے مطابق اڈیپٹ کرے گی. اور کچھ جب وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرے گی تو لوگ بھی اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کریں گے. ٹھیک ہے. تو گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا. پھر ہم کہہ رہے ہیں ثقافت پہ عمل. تعلیم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے. ہم سب نے دوپٹے پہنے ہوئے، کیوں؟ کلچر، ہمارا کلچر کہتا ہے نا کہ اس طرح آپ کو ڈریس اپ ہونا ہے. تو کس نے سکھایا؟ تعلیم. ٹھیک ہے. اگر ہم نے ایک طرح کے کپڑے پہنے ہیں، شلوار قمیض، دوپٹے، اسکارف، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلچر ہے، اور جہاں کا کلچر جیسا ہوتا ہے اگر آپ ویسے رہیں گے، صحیح ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہے. آپ اب ڈفرینٹ ماڈ بن کے باہر نکلیں، پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے کامنٹس، کتنے طنزیہ جملے اور کیا کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو تعلیم سکھاتا ہے. زندگی کے مقاصد سے آگے، آپ کا کیا مقصد ہے؟ کیوں آئے ہو دنیا میں؟ کیوں آئے ہو بھائی؟ دھرتی پہ بوجھ، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، یا ہم کوئی مقصد لے کے آئیں؟ صحیح ہے. ہم کیا مقصد لے کے آئیں، ہمیں کیا بننا ہے، ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، یہ سارا کچھ ہمیں تعلیم سکھائے گی. حقائق سے آگے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں تعلیم سے پہلے نہیں پتہ تھی کہ یہ بھی ریالٹی ہے. جب آپ تعلیم یافتہ ہوئے تو آپ کو پتہ چلا اچھا امی نے تو یہ سب کچھ کیا تھا. ناول پڑھنے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری بیٹی کو بہت ساری ایسی باتیں پتہ چلی جو میں نے کبھی اس کے ساتھ شیئر نہیں کی. میری لائف کی اسٹرگل یا کچھ بھی، اس نے جو ہے وہ ناول پڑھنا شروع کیے، اور اس کے بعد مجھ سے پوچھ رہی ہے ماما ایسے ہوا تھا آپ کے ساتھ، کیا کبھی ایسے ہوا تھا؟ اور پھر اس نے وہ چیزیں ریئلائزیشن میں دیکھی کہ مائیں کیسی ہوتی ہیں، وہ کیسے کرتی ہیں، کیا ان کا رول ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں آپ تو ہمیں اس طرح نہیں مارتی. ہم نے تو ناول میں پڑھا ہے فلائنگ چپل آئے گی. ماما آپ نے کبھی فلائنگ چپل نہیں ماری. تو وہ جو فلائنگ چپل کا کانسیپٹ ہے اسے یہ پتہ چلا ہاں مائیں ایسا بھی کرتی ہے. اس کے لیے جو ہے میری ڈانٹ ہی بہت لمبی چیز ہو جاتی تھی کہ بھائی ڈانٹ دیا او، تو اب اسے پتہ چلا نہیں مارتی بھی ہے. تو وہ والا کانسیپٹ بھی اس کے سامنے آ گیا. اس طرح ہم جو پڑھتے ہیں ہمارے سامنے حقائق آتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے ہنر اور مہارتوں پہ عبور. جب آپ پڑھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں
جو مجھے اس کام کے لیے چاہیے. صحیح ہے. ریسنٹلی جب میں نے یہ چینل بنایا تو بہت ساری جو چیزیں تھیں ٹیکنیکل، ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے، وائس اوور کیسے ڈالنا ہے، پریزنٹیشن کیسے بنانی ہے، ویڈیو کیسے بنانی ہے، کس طرح اس کو پروموٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں مجھے ایک ہنر ہے، ایک مہارت ہے، تو آپ کو سیکھنے میں آتی ہے. تعلیم آپ کو سکھاتا ہے. جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بھی ممکن ہوتی ہے. جب آپ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن تعلیم کہتی ہے کہ صرف اس طرح پڑھائی نہیں ہوتی، آپ کو کچھ چیزیں پریکٹیکل کر کے سمجھ آتی ہیں، آپ کو کرنے سے سمجھ آتی ہے. تو آپ کی جسمانی صحت پہ بھی پورا زور دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ سارے نکات اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ تعلیم حاصل کرنا کیوں اور کیوں اتنا ضروری ہے، اور کیوں ایسا ہے کہ جس سے ہم نے کہا ایجوکیشن فار آل، کمپلسری ایجوکیشن. ہمارے آئین میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے ہر فرد کو تعلیم ضرور حاصل کرنی ہے. تو اتنی امپورٹنس کیوں ہے دین میں؟ اتنی امپورٹنس کیوں ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے؟ اس وقت جو ہے چین کا سفر ایک بہت مشکل سفر ہوتا تھا. تو انہوں نے، حدیث میں آتا ہے کہ بھئی آپ ایفرٹ کریں. پھر آتا ہے ایک جگہ کہ تعلیم جو ہے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. تو یہ نہیں کہ صرف مرد ہی حاصل کریں، عورتوں پہ بھی فرض ہے. یہ سب چیزیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ لکھیں. صحیح ہے. جتنے آپ ڈے ٹو ڈے لائف کے ایگزامپلس ڈالیں گے اور آپ حوالے ڈالیں گے حدیث کے، قرآنی آیات کے، مفکرین کے، تو آپ کا جو ہے وہ یہ کویشچن بہت اچھے سے ہو جائے گا.